قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين على حبيبه ونوره سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں موضوع شروع کیا تھا جناب رسول اکرم خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جو خالصاً اللہ نے حضور کو عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو وہ کمال
نہیں عطا کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالی جل وعلا نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے تخلیق سرکار ہوئے، سب سے اول سرکار کو بنایا گیا۔ یہ خاصہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے حضور کی وجہ سے پیدا کی ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام اول بھی ہیں اور سرکار آخر بھی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اول بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ میری امت اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ تو نبی پاک اول بھی آخر بھی، سرکار کی امت اول بھی آخر بھی۔ امت کیسے اول آخر؟ سب سے آخر میں یہ امت آئی، اس معنی میں آخر قیامت والا دن آئے گا، باقی امتی لین بنا کے کھڑے ہوں گے، مصطفیٰ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو یوں سرکار کی امت اول بھی ہے اور آخر بھی۔ نبی پاک علیہ السلام با اعتبار نبوت اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کی نبوت کو ثابت فرمایا، مقدر فرمایا، اور سب سے آخری نبی بھی اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضور کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے اور آئے گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا بولیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سب سے آخری نبی کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ تو یہ سرکار کے خصائص ہیں۔ اب ایک اور خاصہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جسمانی وجود بخشنے سے پہلے سب کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے اندر سے باقی ان کی قیامت تک آنے والی اولاد کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا۔ پشت سے نکال کر اللہ نے تمام اولاد آدم کے سامنے ارشاد فرمایا۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 173۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، قیامت تک آنے والی جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو ان کی پشت سے نکالا۔ پھر فرمایا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں تم سے کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ان کی پشت سے نکال کر سب کو آپس میں ایک دوسرے کا گواہ بنا کر ارشاد فرمایا اوے قیامت تک آنے والے آدم علیہ السلام کے بچوں مجھے جواب دو، الستو بربکم، کیا میں اللہ تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا۔ بتاؤ
میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ روحوں نے آگے سے جواب دیا قالوا بلا، سارے بولا کرو یار۔ روحوں نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اور پتہ ہے سب سے پہلی کس کی روح نے جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، اوے روحوں مجھے جواب دو میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہو؟ سارے روحیں چپ کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے روح مبارک نے جواب دیا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے۔ سب سے پہلے کس کی روح نے جواب دیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی روح نے۔ تو سرکار کی روح مبارک کا جواب دینا تھا کہ ساری روحیں بیک زبان نبی پاک کی اطاعت کرتے ہوئے پکار اٹھی قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہے۔ کون ہے پروردگار؟ اللہ۔ جتنے سکھ نے، جتنے ہندو ہیں، یہ جتنے پنڈت ہیں، یہ جتنے کالے گورے انگریز ہیں، یہ جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جتنے مرزائی ہیں، باقی جو کلمہ پڑھنے والی ٹولیاں ہیں نا، ان کا میں نام نہیں لیتا، کیونکہ آج لالے آئے تھے میرے پاس، کہتے ہیں نام نہ لیا کرو۔ میں نے کہا اچھا تانوں بھی پتہ لگ گیا انہیں بیڑے نے نام لین دی لوڑ ہی نہیں، سانوں بھی کسی سور دا نام لین دا شوق نہیں، اسی اپنا رانجھا یادی کرنا۔ اور مجھے تو آج پتہ لگا بھی کوڑیاں دا نام نہیں لینا چاہیے۔ بولو سی سبحان اللہ۔ وہ جو رب رسول کا گستاخ ہے، جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے، نبی کے اہل بیت کا گستاخ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، سرکاری ادارے، ایجنسیوں والے، تمہارا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے مجھے خبردار کر دیا، ان کا نام نہیں لینا۔ کیوں؟ انہاں کوڑیاں دا نام لینا سانو دنیا دے اندر بھی سزا ذلت مل سکتی ہے، کی لوڑ ہے سانو پلیتاں دا نام لین دی؟ سانو تے اج پتہ لگے کوڑے اینے گندے نے، انہاں دا نام لئیے تو دنیا دے اندر خیر نہیں لبدی، اگے کی لبنی ہے؟ سانو انہاں دا نام لین دی، شکلاں دا نام لین دی لوڑ نہیں، اسی اپنے پیاریاں دا نام لیں گے، انشاءاللہ رب خیراں ہی خیراں فرمائے گا۔ ان کو نام نہیں لینا، انشاءاللہ اسی اپنے سارے نو اوتھے پہنچا دیتا ہے، اسی اشارہ بھی کریے تو ٹیم اوتھے ساڑی فٹ پہنچے گی، اسی کیڑے کوڑیاں دا رد کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ نام لیا کسی کا؟ بولو میں یہودیوں کا نام لوں گا، میں عیسائیوں کا نام لوں گا، میں مرزائیوں کا نام لوں گا، میں قادیانیوں کا نام لوں گا، میں سب کا نام لے سکتا نہیں، انہاں دا نام نہیں لینا، نہیں تو میں ڈھک دیاں گے، بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سانوں تو پتہ لگ گیا بھی انڈے کوڑے نے، یہ نام لئیے تو انج ہو جاندہ ہے، تو سانوں کی لوڑ ہے نام لین دی؟ بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ ذرا سنیے گا، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا منکر ہو، سب کو اللہ نے جمع کیا، سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب۔ یہ اور بات ہے دنیا کے اندر آ کر انہوں نے اپنے بتوں کو رب مان لیا، کسی نے لکڑی کے رب مان لیا، کسی نے آگ کے شعلے کو، انگارے کو رب مان لیا، لیکن جب اللہ نے سب کو جمع کیا تھا تو کسی نے ایرا غیرہ کا نام نہیں لیا تھا، سب نے کہا تھا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ پروردگار کون ہے؟ اللہ۔ اب بتائیں ذرا سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ بولیے نبی پاک علیہ السلام۔ سب سے پہلے میرے لجپال نبی کی روح نے جواب دیا یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ سرکار کی روح مبارک سے سن کر باقیوں نے پھر کہا تھا قالوا بلا، سب سے پہلے سرکار نے کہا۔ تو اس معنی میں بھی میرے لجپال نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، سب سے اول ہیں۔
اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ خیر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب نبی کریم علیہ السلام کی شانیں سنتے جانا، سرکار کی عظمتیں سماعت کرتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات والوں سے زیادہ درجہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ساری کائنات والے ایک طرف، اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک طرف، ہو تو کوئی بھی سرکار کے برابری اور مقابلے کا اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی شان سرکار کی زبانی سنتے جانا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ذرا سنتے جانا۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوے میرے غلاموں، اوتیت بستن، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے ساری کائنات کے اندر صرف مجھے عطا فرمائی ہیں، میرے علاوہ اللہ نے کسی نبی کو بھی یہ شان نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا وہ شان اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، حدیث نمبر ہے 1167۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قال فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 وجہ سے اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 6 ہی وجہ ہیں، فرمایا کہ وجہ اور بھی ہیں، اس وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی ہے۔ سرکار نے ڈھیر ساری وجہ مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہیں۔ اب اللہ کے محبوب نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 6۔ اب ذرا سنتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں، ان تھوڑے لفظوں کے اندر معنوں کا پورا سمندر موجود ہوتا ہے۔ سادے لفظوں میں کہنا، جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا، کوزے میں دریا بند کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے کوزے کو دریا میں بند کرنے کا فن عطا فرمایا ہے۔ میں جملہ ایک بولتا ہوں، ایسا بولتا ہوں جس کے اندر سمندر معنوں کا موجود ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ مثال دیتا ہوں ایک۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں 2 چیزوں کی گارنٹی تم دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تم کتنی چیزوں کی گارنٹی دو؟ 2۔ تمہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تم 2 چیزوں کی گارنٹی دو۔ اچھا پتہ ہے جنت کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں؟ نہ میری اتنی اوقات، نہ آپ کی اتنی حیثیت کہ ہم کہیں جی کم کرو تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہمیں تو اپنا نہیں پتا بھائی، کسی کو جنت کی گارنٹی کیا دیں گے۔ اچھا کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی جو بندہ 40 دن لگاتار 5 نمازیں روزانہ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اللہ سے ادا کرے گا، یہ فون میں اس کو دے دوں گا، یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ بولو مانو گے کہ نہیں؟ مان لیں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے موبائل اس کا ہے، یہ مالک ہے، یہ چاہے مفت میں دے دے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ دے سکتا ہے۔ جنت کی گارنٹی میں اگر دوں تو آپ مانیں گے؟
میں کہوں جی جیڑا اگلے جمعے میرے پیچھے جمعہ پڑے گا جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کوئی مانے گا؟ لوگ کہیں گے دیکھو شکل تو دیکھ تو اپنی، اور اتنی بڑی باتیں کرنے لگے، اپنی اوقات میں رہ، اپنی حد میں رہ۔ لیکن اللہ کے محبوب آئے ہائے سرکار جنت دنیا کے اندر بیٹھے بیٹھے بانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جنت کا مالک خدا، پیدا کرنے والا خدا، جنت خدا کی حوالے مصطفیٰ کے، نبی پاک جس کو چاہیں جب چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ اب تو بولیں سبحان اللہ، یہ سرکار کی شان ہے بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رنجیدہ دیکھا تو فرمایا بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اما تردا ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ جا تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اپنے نواسوں کو دیکھا، گود میں اٹھائے، فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ میرا حسن میرا حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت بھی بانٹ رہے ہیں، سرداری بھی بانٹ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سرکار کے، نام ہے حضرت ربیہ، نبی پاک کو وضو کرایا تہجد کے وقت۔ کیا قسمت ان کی یار، اللہ کے محبوب کا تہجد کے ٹائم دیدار، ملاقات، خدمت، وضو کرانا۔ آئے ہائے سرکار کا درائے رحمت جوش میں ہے، فرمایا سال ربیہ، اوے ربیہ مانگ جو منگنا ہے مانگ، جو مانگتا ہے مانگ، تو مانگے گا میں مصطفیٰ عطا فرماؤں گا، جو دل کرتا ہے مانگ۔ عرض کی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دو چیزیں، جنت بھی آپ کا ساتھ بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگنا ہے تے مانگ، آئے کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے، جو مانگے گا میں عطا فرماؤں گا۔ پتہ چلا نبی جنت کا مالک خدا حوالے مصطفیٰ کے، میرے نبی جب چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اونچا بولیں میرے نبی کی عظمت ہے، اب تو بولے اونچا، بولا کرو تھوڑا سا۔ اپنے نبی کی شان سن کر نہیں بولیں گے تو کس کا نام اور شان سن کر بولیں گے ہیں؟ پتہ چلے یہ لجپال آقا کے سچے غلام بیٹھے ہیں، یہ وہ بیٹھے ہیں جب لجپال آقا کی عظمتیں بیان ہوتی ہیں ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بولیں سبحان اللہ۔ خیر اب توجہ کرنا، حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے میرے غلاموں، دو چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دو، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہیں جنت کی بشارت گارنٹی عطا فرما دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دو، گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا؟ اب وہ شان، فرمایا میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں معنی زیادہ ہوتے ہیں، وہ شان سمجھانی ہے یہاں۔ فرمایا ایک چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک چیز دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، ان دو چیزوں کی گارنٹی تم دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھنا زبان سے ہم کیا کام کرتے ہیں بھلا؟ ایک تو طے، پانی پکڑا، گلاس پکڑا، کھانا پکڑا، روٹی پکڑی، سموسے پکڑے، پکوڑے پکڑے، جو کچھ ہے چبا چبو کے زبان نے دیا دھکا، سب کچھ اندر۔ ایک زبان سے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ باہر کی چیز کھانے پینے کی ہم اندر لے جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں جو خیالات ہیں، جو باتیں ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، کیفیات ہیں، جو ہم کہنا بولنا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ ہم زبان کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں زبان کی گارنٹی دو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حق حلال کا کھانا اور سچ بولنا، دل دکھانے کی بات نہ کرنا، فرمایا یہ کر لو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اور دوسرا، اپنے پردے کی جگہ اس کو صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال سے بچنا، فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ سرکار کی شان ہے۔
فرمایا 6 وجہ سے مجھے اللہ نے باقی نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا میں اعطیت جوامع الکلم، جوامع الکلم کا اللہ نے کمال دیا ہے، میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں معنی کثیر ہوتے ہیں، میں دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا جانتا ہوں، یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ میرے خیال ہے اتنی آپ کو سمجھ نہیں آئی شاید، میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو موقع دیا کہ تیری 3 دعائیں قبول کروں گا، جو دل کرتا ہے مانگ۔ کتنی دعائیں قبول کروں گا؟ 3۔ اس بندے نے سوچا چلو ٹھیک ہے، گھر جاتا ہوں مشورہ کرتا ہوں، ماں کے پاس گیا، اور یہ بات بعد میں، ایک بندہ 3 دعاؤں کا موقع ملا، اس نے سوچا کیا دعا کروں، تو دل میں خیال آیا فلانے کی گھر والی اتنی خوبصورت ہے، فلانے کی گھر والی اتنی خوبصورت ہے، میری گھر والی تو کچھ جی خوبصورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میری بیوی کو سب سے زیادہ حسین بنا دے۔ دعا ہو گئی قبول، جناب راندی بیوی سب تو سونی بن گئی۔ اب محلے میں علاقے میں جتنے لچ لفنڈے تھے اس کے گھر کے آس پاس، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی سیٹیاں مار رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ یہ 2-4 دن گزرے، بندہ تنگ آ گیا بھئی یہ کیا ہوا۔ اچھا ادھر سے جب اس کی گھر والی کا حسن علاقے میں سب سے نمایاں، کوئی عورت اس کے ٹکر کے مقابلے کی ہے ہی نہیں، اتنی حسین بن گئی، اس کے اندر بھی تکبر آ گیا، غداری آ گئی، اب وہ بھی لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے چکر میں پڑ گئی۔ بندے کو چڑھیا غصہ ہونے کہ اچھا تو بگڑنی ہے، میں تیری خاطر دعا مانگی، تو انج کرنی ہے، چل پھر دوجی دعا مانگی، یا اللہ انہوں کتی بنا۔ انہیں اے دعا کر دی، لو جی چنگی بلی عورت اس کی دعا کی وجہ سے کیا بن گئی؟ کتیا بن گئی۔ اچھا 2-4 دن وہ ایسے ہی ادھر سے بچے ٹیاں ٹیاں کریں، اس کے بچے روئے امی کدھر گئی، امی کدھر گئی، امی کہیں، امی کہاں گئی، بچے رو رہے ہیں، بندہ پھر تنگ پریشان، اور میں کی کراں۔ اس نے کہا چلو تیسری دعا تو ہے نا، یا اللہ یہ جیسے پہلے تھی نا ویسی ہی بنا دے۔ لو جی 3 دعاؤں کا موقع تھا، تینوں دعائیں اس نے بیوی پر ختم کر لی، ضائع کر لی، جہاں تھا وہیں کھڑا۔ توجہ ہے، جیسے پہلے تھی ویسے بنا دے۔ اب اس کو 3 موقع ملے، تینوں ضائع کر لیے۔ اور جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا ولی تھا، اس کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا، جا ایک دعا جو مرضی مانگ میں قبول کروں گا۔ اولاد نہیں تھی، سوچا میں اللہ سے بیٹا مانگتا ہوں تاکہ میری قبر ٹھنڈی رہے، میرا سلسلہ آگے چلتا رہے، بیٹا مانگتا ہوں۔ اچھا یہ اولاد نہ ہونا یا بیٹا نہ ہونا کتنے درد والی بات ہے، ان سے پوچھو جن کا نہ ہو۔ یہ تو وہ درد ہے جس نے اللہ کے نبیوں کو بھی ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک دعا مانگتے رہے یا اللہ بیٹا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، پھر بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے۔ دعا میں بھی مانگنا، حالے تک میری قبول نہیں ہوئی، میں بھی کہنا یا اللہ مینوں پتر دے۔ پھر گھر والی نے کہنا کملیے جدو رب نے 4 موقع دیتے نے، تو ایک تے مینوں کیوں ڈکی کھڑی ہے، دوجی کر لینے۔ کہنی نا جی دوجی کریں گا تو میں جاؤں گی۔ میں نے کہا جتنے مرضی حق اپنے لینے ہیں لے لو، میرا 1 بل مان، تو اپنے 100 بل منوا۔ کہتے نا جی نا توڑا 1 بل ہی 100 تے ڈاڈ ہے۔ تو بہرحال بیٹے کی طلب کس کو نہیں ہوتی۔ تو اس بندے کو موقع ملا بھی ایک دعا مانگ قبول ہوگی، سوچا کہ بیٹا مانگتا ہوں رب سے۔ گھر میں گیا، ماں اس کو بتایا ماں رب کا پیغام آیا بھی ایک دعا مانگ قبول ہوگی۔ ماں نے کہا پترا میری اکھاں گئیاں، کنے سال ہو گئے میں اپنے پتر دا منہ نہیں ویکھیا، تو دعا مانگنا رب مینوں اکھاں دے۔ انہوں نے کہا لو جی ہوں اماں نو راضی کرائیں اپنی مناواں۔ اچھا گھر والی آ گئی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی رب نے موقع دیا ہے، ایک دعا قبول ہوگی، اب کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھنا گھر میں کبھی روٹی نہیں، کبھی آٹا نہیں، کبھی سالن نہیں، کبھی کچھ نہیں، دعا مانگ رب چنگے پیسے دے۔ اس نے کہا لو جی اب میں کیا کروں؟ اپنا رانجھا راضی کروں، ماں کو راضی کروں، بیوی کو راضی کروں؟ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا،
اس نے دعا مانگی، دعا ایک ہی مانگی، اس نے کہا یا اللہ میری ماں اپنے پوتے کو سونے چاندی ہیرے جواہرات دولت مربع زمین پیسے نوکر چاکر والا دیکھنا چاہتی ہے، قبول کر۔ حق نے فرمایا میں مصطفیٰ کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرما دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ فن دیا ہے، میں اتنا بڑا سمندر چھوٹے سے کوزے کے اندر بند کرنا جانتا ہوں۔ اب تو بولیے سبحان اللہ۔ آقا آپ کے اور کیا کمال ہیں، آیا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا کہ اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ کتنا روب دوسری حدیثوں میں بیان ہوا، فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرا دشمن میرا مخالف 1 مہینے کی مسافت پر مجھ سے دور بیٹھا ہے، اتنا دور بیٹھا ہوتا ہے لیکن میں مصطفیٰ کی شان کا عظمت کا روب اور دبدبہ میرے دشمن کے سینے میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ مہینے کی مسافت پر مجھ سے دور بیٹھا ہوگا لیکن پھر بھی ہماری عظمت کا روب اس کے سینے کے اندر ہو۔ تو فرمایا اللہ نے روب کے ذریعے بھی ہماری کیا کی ہے، مدد کی ہے، سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا ایک اور شان اللہ نے ہمیں دی ہے جو کسی نبی کو بھی نہیں ملی، کیا؟ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ مال غنیمت کیا ہے سرکار کے لیے؟ جائز ہے، سرکار کے سبب سے سرکار کی امت کے لیے بھی مال غنیمت کیا ہے؟ جائز ہے۔ مال غنیمت سمجھتے ہو کہ نہیں جی؟ لڑائی ہو جائے نا جب کافروں سے، مسلمانوں کو رب دے فتح، کافروں سے جو بھی مال زمین علاقہ پیسہ زیورات مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا وہ سب کا سب مال غنیمت ہوگا۔ جو جنگ کے نتیجے میں کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ ہے وہ مال غنیمت ہے، اور جو جنگ کیے بغیر کافر خود ہی دڑکی لگا جائے، سب کچھ مسلمانوں کے پاس بغیر لڑے جہاد کیے آ جائے، وہ مال فے ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ دونوں باتیں قرآن کے اندر سورہ حشر میں 28ویں پارے میں موجود ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ فرمایا میرا کوئی بھی غلام دنیا کے اندر کہیں بھی موجود ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، مسجد قریب نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، جہاں بھی ہے وہی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ پہلی امتوں میں یہ پیکج نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ نماز کا ٹائم ہے تو مسجد ڈھونڈو، جتنی مرضی دور ہے مسجد میں جا کر پڑھنے کے پابند ہو، گھر پڑھو گے تو نماز بولیں نہیں ہوگی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد کی طرح بنا دیا ہے، جہاں بھی ہم ہوں نماز پڑھیں اللہ قبول کر لے گا۔ سرکار کے امتی پھر جٹ لوگ، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو پکے نمازی ہوتے ہیں، نمازیوں کی بات کر رہا ہوں دوسروں کی نہیں، وہ کھیت میں پانی بھی لگا رہے ہیں نا، بننے
بننے ہوتے کھڑے ہو کے بھی اللہ اکبر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا ایسا ذوق عطا فرمایا، نماز کی پابندی کیا کرو بھائی۔ سرکار نے ہماری نمازوں کی سہولت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، ہم پھر بھی نماز نہ ادا کریں تو ہمارے اوپر افسوس ہے۔ کاش ہم ایسے نمازی بن جائیں، وہ جو آتے ہیں نا روایتوں میں، بندہ جب قبر میں جائے گا تو اس کو قبر میں جب اتاریں گے نا تو عصر کا ٹائم قبر والے کو، مردے کو کون سا ٹائم دکھائی دیتا ہے؟ عصر کا۔ ان نماز کا اتنا عادی ہو کاش ہم کہ جب ہم قبر میں جائیں نا تو عصر کی نماز کا ٹائم ہمیں دکھائی دے، فرشتے آئیں کہیں جی من ربوں کا، ہم کہیں جی پیچھے ہو پہلے نماز تا پڑھ لیں دیتے ہیں، نہیں پتہ ڈگر دی نماز دا ٹائم ہو گیا۔ کاش نصیب ہو جائے۔ تو کوشش کیا کریں نماز جماعت سے وقت پر ادا کیا کریں۔ خیر آگے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہائے ہائے، فرمایا ہماری یہ شانیں ہیں جو اللہ نے صرف ہمیں دی، کسی اور نبی کو بھی بولیں نہیں دی۔ کون کون سی؟ آگے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی ساری مخلوق کا نبی بنا دیا۔ کتنی مخلوق کا؟ ساری مخلوق کے لیے فرمایا مجھے نبی بنائے۔ اس لیے آپ پڑھیں نا سرکار کی سیرت، اللہ میں پڑھنے کی بھی توفیق دے ہیں۔ اب تو ساری پڑھائیاں گئیں، کتابوں کا دور ہی گیا، موبائلوں کا دور آ گیا۔ کوئی زمانہ تھا کہ ہمارے عام بندے کو اتنا علم ہوتا تھا جتنا آج کل کے مولویوں کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا محکمہ بھی پڑھنے سے دور ہو رہا ہے۔ پرانے ایک چور چوری کرنے گیا، میں نے ایک حکایت پڑھی، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا ہائے خدا پہلے بندے کیسے تھے۔ ایک چور چوری کرنے گیا تاجر کی دکان پر، اس نے چوری کرتے کرتے اس کی دکانداری کا کھاتا سارا حساب کتاب کھولا نا، تو چور سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے ستیہ ناس اس کا 40 سال ہو گیا اس نے اپنی دکان کی زکات ہی نہیں دی، یہ کیسا بندہ ہے، ابھی اس کی زکات کا حساب بناتا ہوں۔ چور صاحب نے پینسل اٹھا لی، قلم اٹھا لیا، زکات کا حساب۔ آج کل مولویوں نے زکات کا حساب کرنا نہیں آتا، وہ چور۔ توجہ ہے کیسے تھے پرانے دور کے لوگ یار ہیں۔ چور صاحب نے زکات نکالنا شروع کر دی، ادھر سے فجر کا ٹائم ہو گیا، لوگ فجر کی اذان کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چور صاحب اپنے حساب میں مصروف ہے۔ صبح کا وقت ہو گیا، دکانیں کھل گئی، مکان مالک آیا، تالا کھولا تو اندر بندہ بیٹھا ہے، کہتا ہے چور 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 چور۔ چور کہتا ہے تیری چوری دی ایسی تیسی، پہلے یہ بتا 40 سال سے زکات کیوں نہیں دی؟ شرم نہیں آتی؟ حرام کھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا تو بھی تو چوری کرنے حرام کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا میری خیر ہے تو میری خیر ہے تو 40 سال سے غریبوں کا مال کھا رہا ہے، اتنی تیری زکات بنتی ہے، 40 سال کی میں نے حساب کر دیا، چل آج کے بعد تو زکات دیا کر، میں حلال کھایا کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، تو زکات کا مال نہیں کھائے گا، چل سودا کر۔ یہ تھے پرانے زمانے کے چور بھی۔ توجہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ خیر نبی پاک علیہ السلام، وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم سرکار کی سیرت پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، پڑھیں گے تو علم آئے گا نا، سیکھیں گے تو علم آئے گا۔ سرکار کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں نا تو واضح نظر آتا ہے، چڑیا شکایت لے کر حضور کے پاس آئے، اونٹ شکایت لے کر حضور کے پاس آئے، گدھا شکایت لے کر حضور کے پاس آئے، ہرن اپنی شکایت لے کر حضور کے پاس آئے۔ جنات کو انسانوں سے جو تکلیفیں، مسائل، پریشانیاں تھی، جنات نے اپنا وفد گروپ نبی پاک کی خدمت میں روانہ کیا۔ جنات بھی اپنے شکوے شکایتیں نبی پاک کے پاس لے کے آتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ کسی ایک برادری، ایک کنبے، ایک خاندان، ایک علاقے، شہر یا ملک کے نبی نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جن بھی میرے مصطفیٰ کی امتی ہیں وہ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، ساری کائنات والوں کے لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آگے سرکار کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے، فرمایا 6 شانیں ایسی مجھے دی جو صرف مجھے دی، باقی نبیوں کو نہیں دی۔ 5 چیزیں بیان ہوگی،
چھٹی چیز سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے بھیج کر نبوت کا سلسلہ پکا پکا بند کر دیا۔ پہلے نبی آتے تھے تو ان کے بعد بھی نیا نبی آتا تھا، فرمایا اب میں آیا ہوں، میں نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن قیامت تک کوئی نبی بن سکتا بولیے نہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے، فرمایا یہ 6 شانیں اللہ نے مجھے دی ہیں، کسی اور کو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نبی پاک کی عظمتیں شانیں